وہ موضوع ہے امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے۔ وہ مسلمان جسے اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا ہو، دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کہا ہو، آج وہ امت کس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے؟ آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تو افسوس کی بات تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک بے زبان جانور کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر شور و ہنگامے کے گل چھا جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہماری تعداد کم ہے، الحمدللہ ہماری بہت تعداد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج وسائل و ترقی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پیٹرول جیسی چیز جس کے بغیر آج نہ تو دنیا آگے جا سکتی ہے نہ دنیا ایک قدم پیچھے جا سکتی ہے، آج وہ بھی چیزیں ہماری اپنی سرزمین پر ہیں۔ 55 سے 56 ممالک خود اپنے مسلم پرسنل ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ذلیل ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ میرے بھائیوں آج یہ ہے کہ آج دنیا نے ہم کو ذلیل نہیں کیا ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہم کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی آپ دعا کیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری بادشاہت تیری اختیار میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے اقتدار پر بٹھا دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے اقتدار سے محروم بھی کر دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے اللہ یہ تیرے ہی اختیار میں ہے، إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ میرے بھائیوں یہاں سے دو باتیں بڑی موٹی موٹی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے جو ہم کو ذلیل کر کے دکھا دے، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو عزت دے کر دکھا دے۔ اگر آج ہم ذلیل ہوئے ہیں تو آج ہم کو ذلیل اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ آج ہم دنیا پرست ہو گئے، آج ہماری زندگی کا مقصد دنیا کو صرف بنانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کچھ اور بتایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمارا مقصد تو یہ تھا، لیکن آج ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنا جو ہے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ سمجھ لیا، جبکہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا دھوکہ ہے اور ہم نے محسوس نہ کیا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اچھا خاصا انسان ہے، چلتا پھرتا انسان ہے، خبر آتی ہے انتقال ہو گیا۔ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، اسی مسجد کے امام صاحب تھے جناب معین الدین صاحب، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، آپ سننے میں آیا کہ آپ کی مسجد میں اسی دن انہوں نے جو ہے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ اب ان کو یہ بات کیا پتا کہ آج ان کی 8-9 بجے ان کے انتقال ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور افسوس ہے اس دھوکے کو جو ہم نے حقیقت مان لیا۔ اچھا خاصا انسان ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ہارٹ اٹیک آیا، آن دی اسپاٹ موت ہو گئی۔ اچھا خاصا نوجوان ہے، گھومنے پھرنے کے لیے گیا، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر کام تمام ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا کے مقابلے آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے، تو میرے بھائیوں آخرت کو ترجیح دیا جائے۔ دنیا میں جو ہے آخرت کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا کو سب کچھ نہ مان لیا جائے، اور آج ہم نے وہی مانا ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ آج ہم دنیا بنائیں گے، دنیا کمائیں گے، دنیا میں ہماری عزت ہوگی، اور آج حقیقت یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے در پر آج ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے در پر، اللہ کے دربار میں ہم اللہ سے عزت تلاش کرتے تو میرے بھائیوں ہم دنیا پہ ہم راج کرتے۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصتھا. ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے لوگ کھانے کو دیکھ کر دسترخوان کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ, اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں بل انتم یومئذ کثیر, اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی. ولکن غصاءک غصاء السیل, لیکن تمہاری ویلیو سمندر میں بلبلے کے برابر ہوگی, سمندر میں جھاگ کے برابر ہوگی. اور اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف اور دبدبے کو نکال دے گا. ولا یقذفن اللہ من قلوبکم الوہن, اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن, یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے تم محبت تم لگو گے اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. پیارے نبی کہہ رہے ہیں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے لوگ دسترخوان کے اوپر کھانے کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں. نبی کی پیشین گوئی دیکھیے اور آج سماج کے حالات کو دیکھیے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم دنیا بنانا چاہتے ہیں. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے دنیا خود ہم سے راضی ہوگی. آج ہمارے ذلیل ہونے کی پہلی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا پرست ہو گئے. دوسری وجہ آج ہم ذلیل کیوں ہیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے ہاں قرآن تب کھلتا ہے جب رمضان کی ایک تاریخ آتی ہے. آج ہمارے یہاں قرآن تب کھلتا ہے جب گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے. جبکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائیوں, یہ قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کو روشن کرتا ہے, انسان کے دل جو مردہ دل ہے ان کو شفا دیتا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائیوں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی, لیکن آج ہم نے اس قرآن کو تاکوں کی زینت بنا کر رکھ دیا. آج موبائل کے بغیر آج ہمارا 1 گھنٹہ نہیں کٹتا. لیکن آج اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آخری مرتبہ ہم نے قرآن کو کب چھوا تھا, آخری مرتبہ ہم نے قرآن کو کب پڑھا تھا. پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ آج ہم ذلیل ہیں. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے, قوم کو جو ترقی دیتا ہے. اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین امتوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے, لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے. آج اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں, آج دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ کو توڑ لیا ہے. نمبر 3, آج ہم ذلیل ہوئے. ذلیل ہونے کی تیسری وجہ, آج ہماری صفوں میں اختلاف ہے, آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے کل تک لوگ مسلک کے نام پر لڑتے تھے, آج یہ اختلاف یہاں تک آ چکا ہے. ایک مسجد ہے, ایک عقیدہ رکھنے والے ہیں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہیں, آج وہ لڑ رہے ہیں, آج وہ آپس میں تفرقے بازی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اگر ہم اختلاف کریں گے ظاہر سی بات ہم کمزور ہو جائیں گے. جب ہم کمزور ہوں گے تو دنیا کو جو ہے ٹائم نہیں لگے گا ہم کو مٹانے میں. علامہ اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو, منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کی ہوں. میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا عروج ہو, ایک ہمارا وقار ہو, تو ہم کو اتحاد قائم کرنا پڑے گا. یہ آج ہمارے ذلیل ہونے کی تیسری وجہ ہے کہ آج ہماری صفوں میں اختلاف ہے. چوتھی وجہ, آج ہم ذلیل ہوئے. ذلیل ہونے کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمارا عقیدہ صحیح نہیں. آج ہم جس کے در کے آگے چاہیں جھک جائیں, آج ہم جس کے آگے چاہیں اپنی مرادیں مانگیں, آج ہم جس کے آگے چاہیں اپنے ہاتھ کو پھیلا لیں. آج ہمارے ذلیل ہونے کی میں اگر یوں کہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہی کہ آج ہم نے جو ہے توحید میں کمی کر دی, آج ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے.
اور افسوس کہ ہم شرکیہ والے کام کو انجام دے رہے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں کہ شرک والے کام ہے کیا کیا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے غیروں کے آگے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیروں کے استان پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر دوسری قوم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب نازل کر. اگر ہم وہی کام کریں تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب ہم پر کیوں نہ بھیجے. یہ شرک میرے بھائیوں وہ چیز تھی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الرٹ کیا تھا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، نعوذ باللہ ہمارے نبی سے تو شرک ہوگا نہیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پختہ تھے، آپ نے توحید کا لوگوں کو جو ہے پیغام دیا کہ آپ سے شرک ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے. یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں. آج امت مسلمہ اگر ذلیل ہے، چوتھی وجہ یہی ہے کہ آج ہم شرک میں پڑے ہوئے ہیں. آخری وجہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پانچویں وجہ، اگر آج ہم ذلیل ہیں، ذلیل ہونے کی پانچویں وجہ ہے وہ کیا کہ آج اس امت کا نوجوان بے مقصد ہو گیا ہے. اس امت کے نوجوان کا کوئی ٹارگیٹ، کوئی مشن نہیں ہے. اس امت کا نوجوان سنڈے کے دن کو تلاش کرتا ہے، سنڈے کے دن کا انتظار کرتا ہے. جس آپ سنڈے کا دن آئے گا تو ہم تفریح کرنے کے لیے، ہم گھومنے کے لیے جائیں گے. جبکہ جس امت کے نوجوان خراب ہو جائیں، جس امت کے نوجوان بے مقصد ہو جائیں، جس امت کے نوجوان کا کوئی ٹارگیٹ نہ ہو، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں. لیکن آج اس امت کے نوجوان وہی کام کر رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ آپ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے تفریح گاہوں میں لگائے ہوئے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ مسجد یہ اللہ رب العالمین کی بہت محبوب جگہ ہے. احب البلاد اللہ مساجدها، روح زمین کی سب سے زیادہ محبوب جگہ، سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے. اگر ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو آپ میرے بھائیوں یقین جانیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج مخلوق سے بالکل قریب ہوگا، جب لوگ گرمی سے لوگ بالکل بے چین ہوں گے، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا. اس دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبۃ یظلھم اللہ ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اللہ رب العالمین اپنے 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک نوجوان وہ بھی ہوگا وشاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیا ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا ہو. اور ایک نوجوان وہ بھی ہوگا، ایک شخص وہ بھی ہوگا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہو. میرے بھائیوں مسجد میں ہم آئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی توفیق ہے. آپ اس نے اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، آپ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے. اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے جوانی کے دہلیز پر پہنچایا ہے تو آپ اس جوانی کو غنیمت سمجھیے اور اس جوانی کو اللہ کی راضی میں لگا دیجیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم نے انسان کو طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقتور دور کے بعد ہم نے انسان کو پھر کمزور کر دیا. انسان کی زندگی میں 3 دور آتا ہے، بچپن کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور. لیکن ان تینوں دور میں جو سب سے بیسٹ دور ہے وہ جوانی کا دور ہے. میرے بھائیوں یہ جوانی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. نمبر 1 ان عمرہ فیما فنا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا میرے بندے بتا
ہم نے تو اس کو اتنی عمر دیا تھا، تو نے اس عمر کو کہاں پر لگایا؟ پھر دوسرا سوال کیا جائے گا وَأَنَّ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا تو نے اس دور کو کہاں پر لگایا؟ غور کرو میرے بھائیوں، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں کیا گیا، بچپن بھی آئی، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جوانی اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت اہمیت کے حامل ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا ہے، الصحت، ایک تو تندرستی ہے، والفراغ، اور دوسرا خالی وقت ہے، اور یہ دو نعمتیں خاص طور سے جوانی کے ایام میں ہوتی ہیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جوانی کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگا دیجئے، اس جوانی کو لاہ و لہیب کی چیزوں سے بچا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لگا دیجئے، اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیجئے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ رب العالمین کی جو ہے راہ میں اپنی جوانی کو وقف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بہت بہترین بدلہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جس لگن و شوق کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں، رب العالمین اسی لگن و شوق کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔